درد کے باعث بنتے ہیں. یہ آپ نے جان لیا. اور میں نے آپ کو ایک بہترین سا ایک سٹوری آپ کو سنائے. امید ہے آپ ان سے آپ نے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا اور آئندہ میں احتیاط بھی کریں گے اس حوالے سے. اور اس طرح کے ڈاکٹرز سے ریکویسٹ ہے, میڈیکل سے جو ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے یہ کہ وہ اس طرح کی تشخیص کو کر کے پھر اس کے بعد جو ہے پہلا اچھے تشخیص کر کے پھر تجویز کریں. بعض لوگ ایسے غفلت کرتے ہیں جو کہ بہت بڑی نقصان کے باعث بن جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آج کل ان نیچرل زندگی ہے, ان نیچرل لائف ہے اور زندگیاں عجیب ہو گئی ہیں لوگوں کی. بالکل جو ہے نا سٹک ہو گئی زندگی, ایسے آ گئی جیسا کہ جام ہو گئی لائف. اس طرح کی لوگوں کی لائف, لوگوں کی باڈی جام ہو گئی بالکل کہ وہ مومنٹس نہیں ہے, وہ نیچرل زندگی نہیں ہے, چلنا پھرنا نہیں ہے. ظاہر جوڑوں میں درد آ سکتا ہے, پرابلم, ورزش نہیں ہے, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, کمپیوٹر پہ زیادہ کام کرنا اور دن رات ان نیچرل زندگی میں غذائیں چکنی وغیرہ چیزیں لینا, بہت سے فاسٹ فوڈ ہے وغیرہ ہے. سہولیات اتنی زیادہ ہو گئے کہ ہم جو ہے نا جنک فوڈ کا ہر طرح کے فوڈ کو استعمال کرتے ہیں, اسی خوش رہتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں وہ دیتے ہیں. اس طرح کے لیکوڈز ہم اتنی زیادہ لیتے ہیں, مشروبات ہے جو کہ ان نیچرل بنتے ہیں, تمام چیزیں کسی پروسیس سے گزری ہوتی ہے, ہم پھر اس کو لے لیتے ہیں اور جو کہ ہمارے دن بہ دن ہمارے صحت, لوگوں کی صحت, دنیا کی صحت تمام کی تمام خراب ہو رہے ہیں. نفسیاتی بیماریوں میں لوگ جا رہے لوگ جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو آپ کچھ وضاحت کریں ڈاکٹر صاحب اس بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں مین وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا استعمال جو ہے وہ اس کے فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہے. کسی چیز کو اگر اچھے مثبت پہلو میں استعمال کیا جائے تو وہ چیز ہمیں فائدہ دے گی, اور اگر اس کے منفی پہلو کے لحاظ سے استعمال کیا جائے تو وہ ہمیں نقصان دے گی. صحیح جو ہے وہ ہمارے انسان کے فائدے کے لیے. صحیح. اب اس کا غلط استعمال, جیسے کچھ لوگ ہیں سارا دن مستقل کئی گھنٹے بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, یا کمپیوٹر میں مستقل اپنا وقت جو صرف کرتے رہتے ہیں, یا مرغن غذاؤں کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا استعمال, تو یہ چیزیں جو ہے وہ آرام طلبی, تو یہ ہمارے جسم اور ہماری زندگی کو بجائے ہمیں فائدہ دینے کے ہمیں نقصان دیتی ہیں. اگر ہم اعتدال والی نیچرل زندگی اختیار کریں تو یہ ساری چیزیں ہمارے انسان کے فائدے کے لیے ہیں. اس کو ایک مناسب مقدار میں اور اس کو ہم اچھے مثبت پہلو لے کر اس کو اگر استعمال کریں گے تو یہ چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی. صحیح. ڈاکٹر صاحب زیادہ ہاتھ کس چیز کا ہے, یہ جو آرتھرائٹس ہوتا ہے ہمارے چیزوں کا یا ہماری جو ڈیلی ہے اس کا؟ دیکھیں دونوں کا ہاتھ ہے, ڈیلی روٹین بھی ہے اور مین خوراک کا بھی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم کوئی بھی چیز استعمال کریں گے تو ہمارے جسم میں جو یوٹیلائز ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. کیمیکل کا زیادہ استعمال یا ایسی چیزوں کا استعمال جس میں مختلف طرح کے جو اثرات, ڈاکٹر صاحب آپ کا بالکل آپ کا جو ہے نا پیشہ بھی یہی ہے کہ کیمیکلز, جس طرح آپ نے فرمایا کہ کیمیکل کو زیادہ استعمال کرنا یہ ایک بہت کا بلا ضرورت. آج کل کے دور میں اس طرح کا فیشن ہو گیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سا سر درد و بخار ہوا نہ ڈاکٹر سے مشورہ کیا, فوراً پین کلر یا کوئی بھی پیراسیٹامول پیناڈول وغیرہ لے لیتے ہیں, ایک دم لے لیے یا خود سے لے لیے. پیراسیٹامول وہ ایسیٹینیٹڈ گروپ ہے یہ جو پیراسیٹامول کے اندر اسپرین وغیرہ کوڈین ہے, تو اس کے جو ہے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے. اب جیسے اسپرین آپ خالی میدا استعمال نہ کریں, اگر آپ خالی میدا لیتے ہیں تو السر پروڈیوس ہو سکتا ہے. بالکل. اسی طریقے سے پیناڈول کا بہت زیادہ سیلیسلک ایسڈ ہے تو اس کا افیکٹ ہے. بالکل سیلیسلک ایسڈ جو ہے آپ کے میدا کو خراب, انتہائی بدترین تیزاب پیدا کرتا ہے. بالکل السر پیدا, اور زیادہ اس کا استعمال کرنا بھی ڈاکٹر صاحب کو خون کو پتلا کرتے ہیں اور بہت سی پرابلم, یہ بھی مختلف طرح کے امراض جو پیدا. آپ نے بات کہی تھی کہ اسٹل سیلیسلک جو ایسڈ ہے اس کی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی لوگ اتنا زیادہ, میں برانڈ کا نام نہیں لیتا ہوں اس لیے نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ وہ صحیح نہیں ہوتے, میں اس کا نام لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ استعمال کرے اتنا زیادہ کہ سر درد آگے فوراً اس نے گلاس میں 2 چیزیں ڈال دے اور پھر اس نے پی لی 2 ٹیبلٹ ڈال.
لیکن وہ اس طرح نہیں کہتے کہ آپ ڈاکٹر کی مشورے کے بغیر آپ استعمال کریے تو جرم ہے، وہ ایسا نہیں کہتے، میں یہی چیز ایسا نہیں جی کہ کچھ جگہوں میں اس کے فائدے بھی ہیں، جیسے فائدے بھی بالکل صحیح مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، یا جس میں جو ہے وہ اندر خون جم رہا ہے، ڈاکٹر صاحب پتلا کرنے دیکھیے مخصوص مقدار میں اسپرین جو ہے دیکھیے استعمال کی جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب دیکھیے آپ کثرت سے استعمال اور خالی پیٹ خصوصاً نہیں میں میرا مطلب یہاں پر یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ، میں یہ نہیں منع نہیں کروں لوگ کہ وہ میڈیسن کو استعمال نہ کریں، مگر کسی جو ہے نا کسی ڈاکٹر کی مشورے کے بغیر استعمال کرنا بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو اپنی مرضی سے جو ہے وہ ڈالنے کے باہر جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب وجہ کیا ہے؟ یہ چلو میڈیسن تو لوگ جانتے ہیں کہ کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی جانتے ہیں، بہت سے کچھ جانتے ہیں، وجہ کیا اتنا زیادہ میڈیسن یوز ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ایک تو امراض کی کثرت زیادہ بڑھ گئے، پیچیدہ امراض ہو گئے ہیں، یعنی آپ کا یہ یقین ہے کہ پہلے سے بڑھ گئی ہیں؟ جی ہاں بالکل جو ہے وہ شروع جب مثلا آج سے 200 سال پہلے یا 100 سال پہلے یا 50 سال سوری پیچھے پہلے نہیں پیچھے ابھی زیادہ اس کو دیکھ لیجیے، ہیپاٹائٹس سی ایک زمانے میں جو ہے وہ اتنے زیادہ پیشنٹ ہیپاٹائٹس سی بی کے نہیں ہوتے تھے، کچھ عرصے پہلے تک جو ہے وہ آپ دیکھیں کیا وجہ ہے ہیپاٹائٹس سی کیوں بڑھ گئے؟ وجوہات کیا؟ کیمیکلز کا استعمال ہے، کیمیکل کے استعمال ہے، اس کے علاوہ انتقال خون ہے، اس میں پھر لیور کے اندر اس کے انفیکشن سے پھر ہیپاٹائٹس کے وائرس وغیرہ جسم میں داخل ہوتے ہیں، امیونٹی ہماری کمزور ہو گئی ہے، خوراک صحیح نہیں مل رہی ہے، گندا پانی، کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کے پانی جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ کیا نام ہے فلٹر شدہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا منرل واٹر آپ نیچرل سمجھتے ہیں؟ آج کل کا منرل واٹر میں سمجھتا ہوں کیمیکل ملا کے صاف کیا جاتا ہے، جبکہ پہلے جو قدرتی خالص پانی ہوتا تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں ناظرین کے منرل واٹر سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے ابلا ہوا صاف پانی ابال کر اگر استعمال کریں تو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ واٹر ایسے ہیں جو واقعی صحیح ہے، لیکن زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ زیادہ تر کیمیکل کے ذریعے اس کو جو ہے وہ منرل واٹر بنایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو کیا کیا جائے سر، جس کا حل بتائیں کوئی؟ میں یہی کہوں گا کہ قدرتی اور نیچرل زندگی کی طرف آئیے اور صحت پائیے، اپنی زندگی کو نیچرل طور پر قدرت کے زیادہ قریب لائیے، سب لوگ یہی چاہتے ہیں، سب لوگ یہی چاہتے ہیں، مگر کیسے ڈاکٹر؟ ورزش کریں، اور تو اس میں یہی مشورہ دوں گا۔ یہ ساری چیزیں تو اتنی فاسٹ لائف میں ممکن نہیں، تو دیکھیں کہ لوگ 2-2 گھنٹے ٹائم نکالیں یوگا کرنے کے لیے یا واک کرنے کے لیے یا بہت ساری چیزیں ایسے جو کم وقت میں آپ بڑے آسانی سے آپ 5 منٹ خالدہ ٹائم ہے۔ اچھا میں یہاں پر فوراً پھر سمدہ ہیلنگ انرجی اس کے بارے میں ضرور جو ہے وہ اس کو ایڈ کروں گا کہ اس میں کوئی زیادہ وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ آپ کو بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 1-2 سیمینار آپ اٹینڈ کر لیجئے، اس کی ڈیٹیل ایک آپ کو معلومات ہو جائیں گی، اور اسے آپ اپنی زندگی میں اپلائی اور استعمال کر کے دیکھیے، آپ کو اپنی پہلے والی زندگی اور اب والی میں آپ بہت زیادہ فرق محسوس کریں گے، کیونکہ اب والی زندگی جو ہوگی سمدہ ہیلنگ انرجی کے بعد کی وہ ایک نیچرل لائف ہوگی، قدرت کے قریب زندگی ہے، ذہن میں مثبت خیالات جو ہیں وہ آپ کے شعور جو ہے اس کو اجاگر کریں گے، آپ ہر چیز کی بہتر پہلو دیکھیں گے، اس سے آپ کی اپنی زندگی میں اچھے اثرات ہوں گے۔ منفی خیالات جو ہیں وہ برائیاں جنم دیتی ہیں، وہ بیماریوں کو جنم دیتی ہیں، مثبت خیالات جو ہوتے ہیں وہ اچھائی کو جنم دیتی ہے، اور صحت اور زندگی ایک بھرپور انسان اچھی زندگی گزارنے کی طرف رواں دوا ہو۔ ڈاکٹر صاحب میرا اگلا کوشچن بھی آپ سے یہی تھا کہ ہمارے جو سائیکولوجیکل مسائل ہیں، جی تو میں یہی یہاں کہوں گا کہ سمدہ ہیلنگ انرجی جو ہے وہ صرف انسان کی بیماری اور جسم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی، لائف، انوائرمنٹ، معاشرتی سماجی جو تعلقات، کاروبار، کام، ان سب میں ہماری ایک رہنمائی کس طرح ایک مثبت لائف کی طرف ہمیں رواں کر دیتی ہے۔ تو ہمارے سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں، گھریلو مسائل ہیں، کیونکہ آج کل کے جو بہت سارے مسائل گھریلو ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت سارے انسان ٹینشن میں مبتلا ہے، ڈاکٹر صاحب ٹینشن کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہے۔ آج کل کون سی بیماریاں زیادہ بڑھ گئی ہیں؟ مثال آپ او پی ڈی میں ہوتے ہیں، آپ جو ہاسپٹل میں فارمیسی ہے، میڈیسن کی جو ہے وہ اسٹور ہے، اس میں ہوتا ہوں میں، تو میں نے اس وقت کے جو تقریباً 4-5 سال کے عرصے میں نے نوٹ کیا ہے کہ ذہنی امراض جو ہے وہ سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھے ہیں، اور ذہنی مریض بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔
یعنی جسمانی بیماریوں سے ہمارے پاس جو ہے وہ جو ذہنی امراض سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے، یعنی جسمانی بیماریوں سے ایک شخص ہے وہ ہر دوسرا میں پیشنٹ آج کل سائیکولوجیکلی طور پر نفسیاتی مسائل لے کر ہوا ہے، اس میں کچھ مریض ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ایک ٹیمپریری ایک سائیکولوجیکل جو ہے وہ فینومینا سمجھ لیں اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے تیز رفتار زندگی اور ان نیچرل زندگی گزارنا، صحیح، منفی خیالات کو جنم دینا، منفی خیالات کا رجحان رکھنا، یہ ساری چیزیں جو پھر وہ سائیکولوجیکل بیماریاں نفسیاتی بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں کسی حد تک ہمارا جو معاشرتی ماحول ہے جیسے امپلائمنٹ نہیں ہے، لوگ فارغ ہیں، لوگ فارغ بیٹھے رہتے ہیں، نیگیٹو جو نیگیٹو تھنکنگ آتی ہیں، نیگیٹو تھنکنگ، بہت ساری برائیاں اور جو ہے وہ خاندانی معاشرتی اور جو ہے وہ عام جو رہتے ہیں جس جگہ جس علاقے میں وہاں کے بہت سارے جو مسائل، اس کی مین میں آپ کو وجہ ہی بتا رہا ہوں منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ بہت ساری برائیوں کو جنم دیتی ہیں، اور پازیٹیو تھنکنگ ڈاکٹر صاحب جو ہم سوچتے ہیں جو ہماری تھنکنگ ہے، آپ دیکھیں میں ایک مثال دوں گی کہ اگر ہم کسی شخص سے کوئی تعریف کرتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اگر ایک شخص دوسرے شخص کو گالی دیتا ہے تو اس کا ری ایکشن اس کے اپوزٹ ہوگا بجائے اس کے کہ خوش ہو۔ تو جو ہماری تھنکنگ ہے اگر ہم نیگیٹو سوچ رہے ہیں تو کیا وہ نیگیٹو تھنکنگ ہمارے باڈی کے ہر سیل پہ پہنچتی ہے؟ جی ہاں بے شک، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نیگیٹو تھنکنگ سوچتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے وہ ایک منفی خیالات کی وجہ سے تو ایک نیگیٹو ٹرانسمیشن انٹرنلی ہوتی ہے، تو امپلس ہوتے ہیں باڈی میں، ہر چیز کے اچھے برے امپلس دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے سنا اگر لوگ روحانیت میں جاتے ہیں تو اب جیسے اب ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو اس کے ایک اثرات ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی کو گالی دی تو اس سے دوسرا شخص جو ہے وہ تھنکنگ نیگیٹو محسوس ہوتا ہے، تو بری سوچ جب اس کے اندر برے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ پورے جسم کے اعضاء کو متاثر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات آپ نے کسی کو جیسے کوئی برے الفاظ کہے تو اس کے اندر ایک ہارمونک سیکریشن جو ہے وہ انکریز ہوا، جس سے اس کے اندر ایکسائٹمنٹ کنڈیشن ہوئی، غصے کے جذبات ہوتے ہیں۔ یہی کویسچن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے، اگر نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے مائنڈ پہ تو وہ ہماری پوری جو فزیکل باڈی ہے اس پہ بھی اثر کرتی ہے۔ آپ بتائیں ایچ ایم ایف اور پی ایم بی ایل کے تھرو کس طرح سے اس کو ہم جو ہے اس کو نیگیٹو تھنکنگ کو سٹاپ کر سکتے ہیں؟ ایچ ایم ایف اور آپ کا پروگرام کا وقت نہیں ہے، میں یہاں پر پروگرام کا ٹائم جو ہے اس کو ختم کرنا ہے کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے ناظرین پروگرام کا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو ایچ ایم ایف اور سمداسی کیسے آپ اپنا ٹریٹمنٹ کریں، علاج کریں، امید ہے آپ ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے سیمینارز کو آپ آئیں گے، ہم سے ملیں گے، اور امید ہے کہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بھی آپ ہمیں جوائن کریں گے۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، اور ہماری ٹیم کو ڈاکٹر اسماعیل صاحب کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ بہت مزہ آیا، آج بہت انجوائے کیا، اور لوگوں نے یقیناً بہت کچھ سیکھے ہوں گے، آپ نے بہت سارا کچھ ڈھیر سارا چیز آپ نے آج بہت بہترین، مجھے خود مزہ آیا کہ بہت اچھا رہا اور بہترین رہا۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے اور خالدہ کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔